فتنوں کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی نے فرمایا کہ انسان صبح مومن سوئے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا تو صبح مومن ہوگا. ہر سانس میں ہر وقت جب اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو آپ شکر ضرور کیا کریں، اور کرنا چاہیے صبح بھی اور شام بھی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب صبح ایمان کے ساتھ ہو تو دل کے ساتھ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ رات سے تمام فتنوں سے بچا کے تم نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا دیا. ضرور کہا کر ہے، اس کی عادت ڈالیں. کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا خاتمہ و ایمان ہو؟ تو نے کہا یہ نسخہ میں تم بتاتا ہوں. کہ جس کو صبح اٹھا کرو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو کہ مجھے ایمان کے ساتھ اٹھایا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے شکر تم لازیدنکم الحمدللہ. فائدہ ہے کہ تم نے شکر کیا ہے میرے ایمان کا، انشاءاللہ کم کیا بڑھاؤں گا اس کو بس باقی دن میں. تو پھر کیا ہوگا؟ جتنے بھی معاملات ہوں جس سے انسان کے ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے کروانا شروع کر دے گا پورا دن میں. جن چیز ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ایسے ایسے کام کرا دے گا، ایسی ایسی مجالس میں بھیج دے گا، ایسے ایسے لوگوں سے ملا دے گا کہ جس پر سندیں آئی ہیں پیچھے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ جو یہاں بیٹھتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھا دیتے ہیں ہم. تو روز قیامت جو ہم پوچھیں اللہ یہ ایمان کیسے بڑھ گیا؟ یہ تو بڑا آسان تھا، تم نے مانگا تھا، تم وہ چیزیں میں نے پیدا کر دی جس طرح ایمان بڑھتا، تجھے پتا بھی نہیں تھا ایمان بڑھ رہا ہے تیرا الحمدللہ. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے نا قرآن پہ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تو ہمیں وہ کام کریں. شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ فوراً ایمان، یعنی یہ گارنٹی ہے خاتمہ ایمان کی. سبحان اللہ. تو کریں گے نا بھائی دوست، اس کو پکی بات کر لیں. اچھا الحمدللہ اس مجلس سے بات مجھے مل گئی، آپ کو بھی مل گئی، کتنی بڑی بات ہے کہ اس میں خاتمہ کی ماشاءاللہ نسخہ مل گیا اتنا بڑا. ہمیں یاد نہیں کرانے دیتا شیطان. بہت سے خیال ذہن ہوتے ہیں انسان صبح اٹھتا ہے. یہ دوسری بہت معمولی چیز ہے، اٹھ کے ہم کہیں یا اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے حالت ایمان سے اٹھا دیا. ورنہ تو کہہ رہا تھا حدیث میں تیری ہے کہ جو رات کو سوئے گا صبح کافی اٹھے گا. تو تیرا کتنا شکر ہے کہ میں بچ گیا اس چیز سے جس کے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اور تم نے ایمان دے دیا. کتنی انعام آ گئے. ایک تو حدیث کے انعام آ گئے، اللہ کے نبی کی سنت کے انعام آ گئے، اس کے بعد یقین حسن خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ ایمان کے اضافے کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت لے لی دور سے. شام جا رہے ہیں بستر میں کچھ نہ پڑے اور پھر یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا، پورا دن میں کہاں کہاں گھومتا پھر ہوں، کیا کن کن حالات سے گزرا ہوں، کیسی کیسی جگہوں سے مجھے گزرنا پڑا ہے، کیسے کیسے مجھے لکھنا پڑا ہے، اور تیری طرف کچھ بھی نہیں ہے. شیطان تو بڑی خبیث، وہ تو ہے اس کام پہ میرے پیچھے لگا ہوا کہ اس کے ایمان کو ختم کروں. وہ تو میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کا تو کام یہ تھا. لیکن الحمدللہ تمام چیزوں سے بچا کر تو نے مجھے پھر صاحب ایمان کر دیا. ہم بستر ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بس شکر کیا الحمدللہ ایمان پھر بڑھ گیا. ہے نا کام کی چیز؟ شکر تم راضی ہے ایمان کو بڑھاؤ. پابندی کیا کراتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ سے مل ہی نہ سکے؟ وہ ہے گناہ. کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا پردہ ہے. گناہ کا پردہ آپ ہٹائیں اللہ آپ کو مل جاتا ہے. سبحان اللہ. بس ایک پردہ وہی ہے جو اس نے ڈال دیا. گناہ جو ہے ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دیتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، شیطان ہمیں تھک گناہ پردہ پڑ گیا. حج کرایا اس نے، حج کیا، طواف کیے، چواں
زیادہ سے خوب چوما پانی بہت پیا کھجوروں زائیں تھک گنا پڑھنا پڑے گا. الفاظ میں بیٹھے خود دعائیں مانگی تھک گنا پڑھنا پڑے گا. ہے یا نہیں؟ کتنی یعنی سب خطرناک چیز نہیں گنا ہے. کوئی گارنٹی نہیں. ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ کتنے نام نماز کے آپ دیکھ لیں بنتا اللہ کے سجدے میں قرب مل رہا ہے ٹھگ گنا وہیں ختم. کیسے ملے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ فکر ہے. اسی فکر کا نام تصوف ہے. سبحان اللہ. یہ تو تزکیہ جس کے جب بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا اللہ کے پاس ان کو سوائے اس فکر کے دوسرا فکر نہیں ہوتا. ان کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتا کہ شام کی روٹی کب ملے گی, آج چوزا ملے گا, گوشت ملے گا, آج کیا کھائیں گے, بالو شاہی کھائیں گے, مٹھائی کھائیں گے, فلاں کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, کل یہ کل اس کے یہاں دعوت ہے, فلاں یہ ہے. کیونکہ مقصد کی طرف چلتے ہیں. جو انسان مقصد کی طرف چلے گا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. بہت سمپل راستہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ولی بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کتنے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, راتوں کو جاؤ, یہ کرو, فلاں کرو, اتنے حج کرو, اتنے عمرہ کرو, فلاں یہ کر لو, وہ کر لو. ہم تو یہی جائیں اللہ کا ولی بنے. ولی بنے کی صرف ایک ہی چیز ہے, پردہ ہٹاؤ جو دشمن ڈال دی ہے. عبادت کر رہے ہیں آپ, لیکن اس عبادت سے گارنٹی نہیں آپ ولی بنیں گے. نماز آپ کو ولی بناتی ہے لیکن گارنٹی نہیں آ رہی. زیارت خانہ گاہ بھی آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں آ رہی کہ آپ اس سری سے مل جائیں. الفاظ میں جا کے آپ ولی بن جائیں. بناتا ہے اس یوگ بنا دیتا ہے, لیکن شیطان نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے ایسا کام کرا دے گا آپ سے ٹھگ پڑتا. اور اتنا چھوٹا سا کہ اتنا بڑا تو نے کام کیا ہے, یا اتنے طواف کیے, اتنا حج کیا ہے, معمولی سا کام, اس سے تیرا کیا نقصان ہوگا. لیکن اللہ کے نزدیک تو ذرے کے برابر بھی نافرمانی قبول نہیں ہے. گناہ ذرے بتائیں کس میں ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا سا ہے یار, لگا چل جان دے, یا فرشتے کا چوڑا ٹھیک ہے. کوئی ہوگا جنتی جس کے چپکاؤ اتنا سا گناہ بھی ہوگا؟ تو اس کا مطلب اس ذرے گناہ کی قیمت ہے یا نہیں ہے, ویلیو ہے نہیں ہے بھائی. تو اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے مومن کے نزدیک. تو بھائی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو اس نے حلف اٹھایا ہے تو وہ بھی ہمارا رب ہی ہے نا. تو اب اس کی سائڈ سے نہیں بولے گا, ہماری سائڈ سے بولے گا نا. حضرت آدم السلام کو تو انہوں نے بنایا تھا, معاملہ سارا وہی چلا تھا نا, ڈرامہ جتنا بھی تھا, یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کس کی سائڈ لے گا؟ شیطان کی. ہماری سائڈ لے گا. جب اس نے پاور دکھا دی اتنی سب کچھ کہ ہلنے نہیں دوں گا, اور گناہ بھی ایسے کہ خون میں ڈال دوں گا ان کے. ٹھیک کوئی بات نہیں, کریں گے گناہ, کرنے دیں ان کو, کرا دو گناہ. کہاں تک کرائے گا؟ زمین سانس میں بھر دے گا. تو یہی اتنے تو کر سکتا ہے نا, سمندروں کو جاگ جتنا کر دے گا تو گناہ نہیں کر سکتا کوئی آدمی اتنا گناہ کہ زمین آسمان بھر جائے. چل تو بھر دے, سب کچھ کر دے, لیکن میں بھی ایک چیز ان کو دوں گا ضرور تو اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ میری معرفت تو آنا انہوں نے, جو میرے پہ ایمان لے گا معرفت میں آئے گا. وہ کیا چیز ہے؟ توبہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی خوشی کی بات ہے. زور لگا کے ہزاروں قسم کے گناہ کرا دے آپ سے پورے دن میں, زنا کرا دے, چوری کرا دے, فلاں کرا دے, یہ کرا دے, گناہوں کا لسٹ آپ دے دے, تو آپ نے ایک کام کر لیا, اللہ مجھے معاف کر دے. معاف کیا. کہ توبہ کون سی توبہ؟ توبہ وہ ہو جس میں اصلاح ہو ساتھ میں. دیجیے اشارہ کہ خالی توبہ نہیں, من بعد ذالک اصلاح, ایسی توبہ جس میں اصلاح ساتھ میں ہو, گناہ نکلتے ہوں, اخلاق سنورتا ہو, سنت آتی ہو, شریعت پہ عمل ہو,
قرآن اوڑھنا بچھونا ہو، سیدھے ہاتھ میں قرآن، اس ہاتھ میں کیا ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو، ایسی توبہ، اس کو کہتے ہیں اصلاحی توبہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک اصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کو گناہ تمہارے کیسے معاف کرتا ہے اور کیسا رحیم ہے تمہارے ساتھ۔ کون سی توبہ بتائیے؟ جس توبہ میں اصلاح ہو، یعنی کیا اشارہ دے دیا کہ توبہ ہوگی تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہوگی۔ خالی تو توبہ کرے گا استغفار استغفار، 2 رکعت نفل پڑے گا، شیطان اچک لے گا تیری توبہ کو، لیکن جو تو اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کرے گا وہ اتنی پکی توبہ ہوگی وہ تیری اصلاح کرا کے چھوڑے گا تیرے۔ کیوں کہ اس اللہ، دیکھیں کون اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اللہ والی کون ہوتے ہیں؟ یہ تعینات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں نبی ختم ہو گئے، نبی نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح زمانے میں جس وقت یہ کام چلتا تھا، گناہ پھیلا دیتا تھا شیطان، شیطان تو حلف اٹھا کے ہے نا، اس گناہ کراتے کراتے قوموں کو گناہوں کی طرف لے جاتا تھا پورا، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتے تھے۔ نبی آتا تھا باہر بن کے، سبحان اللہ، اور پھر اس کی رونقیں لگتی تھی اور پھر ان کو لوگوں کو پھر اللہ سے ملا دیتا تھا۔ نبی پھر چلا جاتا تھا، اس کا پھر شیطان نے اپنا کام شروع کرنا تھا، اور پھر دھکیلتا دھکیلتا پھر ان کو گناہ میں ڈبوتا تھا، اللہ پھر ایک نبی بھیج دیتا تھا۔ آخر اللہ کہا اب میرا آخری نبی آ گیا، گیم ختم ہو گئی۔ اللہ اب ہمارا کیا ہونے کا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا نبی آیا ہے یہ تو کمال نبی آیا ہے، یہ تو اصل یہ نبی ایسا ہے کہ اس کا جو پیروکار ہوگا اس میں سے میں جو سلیکٹ کروں گا وہ بھی نبیوں والا کام کرے گا، کام وہ بھی نبی والا ہی کرے گا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہتا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آدمی آئے گا اس کا پیروکار ہوگا اور یہ کام وہی کرے گا جو نبی کرتا تھا۔ جب آئے گا زمانے میں بہریں پھیلا دے گا، جس خطے میں پہنچ گیا وہاں سنت اور قرآن کی پرچار ہو جائے گی الحمدللہ، انسانوں کی شکل اور صورت نبی کی صحابہ والی بن جائے گی، ساروں شریعت ان کو سمجھنا شروع ہو جائے گی، سنت میں محبت شروع ہو جائے گی ان کو۔ جس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں ملنے لگے اور زندگی بدلنے لگے، سمجھے ہم نے آدمی بھیج دیا ہے تمہارے لیے، بس خطہ آباد۔ وہ ولی ایسا آتا ہے جس تو پیاسی زمین ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اب یہ بھی آیت ہے قرآن کی، پڑھوں تو میں آپ کے سامنے۔ وہ پیاسی زمین کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک انتظام کرتا ہوں پیاسی زمین کے لیے، کیا کہ پھر میں آسمان پہ بادل بناتا ہوں، پھر ان بادلوں میں کیا کرتا ہوں، پانی بھرتا ہوں، پھر میں ہوائیں بناتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، پھر ہوائیں بناتا ہوں، پھر ان ہواؤں کی کندھوں کے اوپر سبحان اللہ میں ان بادلوں کو سجاتا ہوں، پھر میں حکم دیتا ہوں اس ہوا کو کہ جا فلاں مقام پہ جا، ان بادلوں کو وہاں لے جا جو بھرے ہوئے ہیں تیرے پانی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو پھر ہوا میرے حکم سے اس زمین پہ چلنا شروع ہوتی ہے جو خشک بنجر زمین ہوتی ہے، پھر میں ہواؤں کے ذریعے اس بادلوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، پھر بادلوں کو وہاں ٹھا کہتا ہوں آؤ بادلوں اب تم برسو زمین پہ، میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ بات؟ تو اللہ والوں کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح بادلوں کو بھیجتے ہیں خشک زمین پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو، اپنے دوست کو یا کسی اپنے ایسے ولی کو اس خشک زمین کی طرف بھیجتے ہیں، بالکل ختم بنجر ہو چکی ہوتی ہے، اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچتے ہیں اللہ کا ولی وہاں، تو وہ اسی طرح جس طرح بارش برس کے زمین کو سیراب کرتی ہے، وہ بھی اپنی محفل سے، اپنی توجہ سے، اپنے ذکر افعال سے ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ ان زمینوں پہ اللہ کا ذکر جنم لینا شروع ہو جاتا ہے، وہ عجیب فصلیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کا کام۔ تو اسی طرح اللہ کے ولی سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو طلب ہے، جس کو طلب ہی نہیں وہ تو بیٹھے گا اپنے سنے گا، ہاں جی ٹھیک ہے بس ذکر میں بیٹھ گئے فلاں بیٹھ گئے، نہیں، اس کے اندر تشنگی ہوگی کہ میں اللہ کی محبت لے کے نکلوں، یہاں سے اللہ کا جذب لے کے نکلوں، وہ فنا کرے گا اس شخص کے اندر، اپنے گھسے گا رہے گا، اندر گھسا رہے گا اس کو، وہ کسی چیز کو تلاش، اور اس کے سامنے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ نوکری چاہ رہے ہیں، نوکری تلاش ہے آپ کو،
آپ بھاگتے پھریں گے نوکری کے لیے، یا یہاں سے مل جائے شاید نوکری، یا ادھر سے مل جائے نوکری، کدھر سے تلاش کروں، یا ادھر درخواست دوں ادھر درخواست دوں. آدمی کوشش کرتا ہے نوکری کے لیے، نہیں کرتا جاب کے لیے. یار بچے بھی ہیں، بل بھی دینے ہیں، جاب نہیں مل رہا یار مجھے، میں نے ڈاکٹری کی ہے، یا میں ادھر اپلائی کر رہا ہوں. بہت سے میں دیکھیں بیچارے، میں یار وہ کمپیوٹر کام کیا ہے، فوج کیا ہے، انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں نے فلاں کیا ہے، جاب نہیں مل رہا بیچاروں کو. سب پریشان ہوتے ہیں یار کیا کریں، ادھر اپلائی کریں ادھر اپلائی کریں. ملنا ایسے ہوتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، آپ ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو جب جاب مل جائے تو ایک دم الحمدللہ شکر، بہت خوشی آتی ہے، بہت مزہ آتا ہے. اسی طرح ایک پیاسا جو ہے، جو اللہ کو پانے والا ہے، وہ تو اس کا حال کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ. اس کی تڑپ کیا ہوگی اس شخص کی، دیوانگی کیا ہوگی اس شخص کی. تو جب وہ ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کو اللہ مل جائے، وہ تو فنا ہو جاتا ہے اسی وقت اس کی. تو جب اللہ کا ذکر کرو، سنو تو اس کا پورا فیض حاصل کرو. جس شخص کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس سے آپ نے بیٹھے مجلس میں، جب آپ ذکر کریں وہ ڈیفرنٹ ہے، تنہائی میں ڈیفرنٹ. جب اللہ والے کے پاس کسی بیٹھ کے ذکر کریں گے تو اس کی فیوز برکات کے انتہا نہیں سمجھ سکتے آپ. اگر آپ اللہ کو پانے آئے ہیں، اللہ کو پانے والے کی نشانی کیا ہے؟ تو ہر بات اپنے شیخ کی بات مانے گا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جو نکل گیا اس کے مجھ سے اس پہ عمل کرے گا، ختم، پیچھے آگے نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کی منزل ہے، اللہ کو پانا ہے. آپ کریں ذکر، آنکھ بند کر کے. ایک فکر میں بولتا ہوں کہ خیالات سے دل کو ختم کریں، نکال دیں سارا. یہ سب سے پہلے دیکھیں، 2 شرطیں ہیں ذکر کرنے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں نے بتا رہا ہوں جنہوں نے ذکر سیکھا ہوا ہے. جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا ہوا ان پہ اثرات نہیں ہوں گے مرتب. جنہوں نے ذکر سیکھ لیا ہے ان کے لیے، جنہوں نے سیکھ رہے ہیں ان کو وہ بھی مزے کریں. جنہوں نے ذکر سیکھ لیا ہے ان کو بتا رہا ہوں طریقہ کس طرح ذکر سیکھنے کا، اس کے اثرات کیا ہوں گے خود آپ سمجھ جائیں. جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کیا کہاں تک گئی. اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے بھائی. پھر نیت یہ کریں وہ ذکر کرتے ہوئے جب بیٹھ جائیں اپنے شیخ کے سامنے، سب سے پہلے 2 کام ہیں شرط اس کے. ایک کہتے ہیں وقوف قلبی اور ایک نگہداشت. یہ 2 شرط ہیں ذکر کرنے کی، یہ آپ قائم رکھیں. پہلی شرط کیا ہے؟ وقوف قلبی، یعنی کیا کہ اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. پکا بس یہ نیت ہو، ہیر کھیر کے پھر دل کی طرف لائے اور دل کو کدھر لے کے جائیں؟ اللہ کی. اچھا اپنی توجہ کیسے لے کے جائیں گے دل؟ کہ آپ دل کی طرف سوچیں گے، اور دل کی طرف اللہ کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ آپ اللہ کی عظمت کو سوچیں گے، اللہ کی شان کو سوچیں گے، اللہ کے جمال کو سوچیں گے، اللہ کے جلال کو سوچیں گے، اللہ کے کمال کو سوچیں گے، اس کے حیبت کو سوچیں گے، اس کی قدرت کو سوچیں گے، اس کی عظمت کو سوچیں گے. دوسرا کام نہیں کرنا ذکر میں آپ نے. اگر یہ نہیں کر تو ذکر نہیں کر رہے کہ اللہ تیری شان، میں کیا تھا کیا بنا دیا، اللہ تیرا کرم مجھے دانیاں تک پہنچا دیا، اللہ تیرا احسان، تو کتنا کریم ہے یا اللہ، تو کتنا کیا تیرے شان ہے، یہ سب کچھ تم، یعنی ہر بس دل کے اندر اللہ ہی اللہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ نگہداشت. جو میں فکر کرتا ہوں اکثر کہ خیالات سے دل کو صاف کریں. خیالات آئیں گے، آتے نہیں وسوسے جس کو کہتے ہیں، ادھر گھمائے گا کہ اس کا خیال آ رہا ہے، دکان کا خیال ہے، اس کا خیال آ رہا ہے. ہم لوگوں کو دور کرنا ہے، ان کو نزدیک نہیں آنے دینا ہے. اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، بڑا خوبصورت طریقہ ہے. یہ 2 چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے. ایک چیز کو پکا کرنا ہے خیال، دوسری چیز کیا ہے؟ خیالات کو ہم کیسے کم کریں. اپنے خیالات جو وسوسے آ رہے ہیں نا، ان کو کیسے کم کریں، اس کا ایک چیز بتاتا ہوں. جب آپ اپنا ذکر کیا کریں نا بیٹھ کر، تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھی آج میں نے 5 منٹ اللہ کا نام ایسے لینا ہے کہ خیال نہیں آنے دینا. اسٹارٹ ود 5 منٹس. نہیں سمجھ بات؟ ذکر میں بیٹھ کے آپ پوری توجہ کے ساتھ کسی خیال کو بھی نہ آنے دیں 5 منٹ تک. جب یہ ہو جائے تو اللہ کا شکر کریں گے، الحمدللہ آج پکا ذکر ہو گیا میرا. اگر 5 منٹ پھر آپ کو خیال آ جائے تو پھر اگین 5 منٹ کو جوڑیں. یہ مزہ نہیں ہے ذکر. 5 منٹ آپ نے ایسا ذکر کرنا ہے جس میں کوئی خیال بھی آپ آنے نہ دیں نزدیک، باہر کر دیں اس کو. بالکل کانسٹنٹ طریقے سے آپ اللہ کو سوچنا شروع کر دیں، اور کسی خیال
انشاءاللہ پھر 5 منٹ جب پکے ہو جائیں نا آپ کے چلتے چلتے، ایک آدھ مہینہ لگے یا 1.5 مہینہ لگے یا 10 دن لگے یا 15 دن لگے، 5 منٹ پھر آپ بالکل عجیب کیفیت ہوگی آپ کی. ٹیک اٹ آن دا 10 منٹ تک، 10 منٹ کا 15 منٹ پہ آ جائیں الحمدللہ. پھر ایسا کام ہو جائے گا کہ پھر آپ پتہ ہی نہیں ہوگا میں ہوں کدھر اللہ کا ذکر. یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں جاہدوا فینا لدیہم سبلنا، میں پسند کرتا ہوں کہ تو میرے راستے میں مجاہدہ کرے شیطان کے ساتھ، لڑے مزے سے نہیں کہ تو بیٹھ جائے بس میں تجھے سب کچھ پہنچا دوں، نہیں، وہاں بھی شیطان کے تمہیں لڑنا ہے. جو لوگ نہیں لڑتے ہم بھی تو ہار جاتے ہیں جی، ہمیں تو وسوسے آتے ہیں، خیال آتا ہے، مزہ نہیں آتا ذکر میں، کبھی مزہ نہیں آئے گا. یہ ترکیب میں نے بتائی آپ نے اس طریقے سے لڑنا ہے اس کے ساتھ کہ 5 منٹ 5 10 لے کے جائیں 15 منٹ آنے ہی نہ دیں خیال کے پاس، نزدیک ہی نہ آنے دیں. یہ 2 شرائط مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کہتے ہیں پکوے قلبی کہتے ہیں اور نگہداشت کہتے ہیں. ذکر سیکھنے کے بعد ان 2 چیز کیفیت کے ساتھ اپنا جو ذکر کرتا ہے وہ کریں، شیخ کے ساتھ ذکر کریں. اس میں ایک چیز اور بھی کریں، مستدی کے ساتھ اپنے سینے کو بالکل شیخ کے قلب کے ساتھ ملائیں کہ سارا نور اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے میرے سینے میں ڈل رہا ہے، آ رہا ہے، کنشن جاتے ہو جائے گا آپ کو. اس کو کہتے ہیں فیض کھینچنا. یہ طریقے ہیں تصوف جو چلتے ہیں، ٹپس ہیں یہ سارے. تو ان سے آپ دیکھیں کتنا فرق آپ کے وسافس دور ہو جائیں گے. جب اس پہ اس کو کہتے ہیں تصور شیخ، جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کے وصف سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، خود ہی شیطان بھاگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.